بالکل. اچھا جی، اب کچھ تھوڑا بات کر لیتے ہیں اسموک کے حوالے سے. کل ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا کل 400 سے اوپر تھا، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کو مختلف قسم کے امراض کا سامنا ہے. سانس کے امراض اس سے ہو سکتے ہیں، آنکھوں کی سوزش ہو سکتی ہے، بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو ہو سکتے ہیں. آج جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے تقریباً 300 کے قریب، اور کراچی شہر کی بات کریں تو وہاں پر 163 ہے. دیٹ از ان ہیلدی. 150 سے اوپر بلکہ 100 سے اوپر بھی اگر ہوتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس تو آپ کی صحت کے لیے وہ مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جائے. اچھا، وہ وجہ اس کی یہ ہے مصنوعی بارش کی کہ جب بادل برسیں گے اور ایسے میں جو فضا میں جو معلق ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ جب زمین پر بیٹھ جائیں گے ان بارش کے قطروں کی وجہ سے، تو کافی جو ہے وہ امراض کا اس سے خاتمہ ممکن ہو سکے گا. اوکے، اور لیکن یہ ایک ٹیمپرری طرح کا ریلیف مل سکتا ہے. اور پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر نے مصنوعی بارش برسانے کی تیاری مکمل کر لی ہے. تجرباتی طور پر شہر میں طیارے یا غباروں کے ذریعے برسائی جائے گی، اور اس منصوبے کے لیے ڈرائی آئس میں نمک اور پانی ملا کر مصنوعی بادل تیار کیے جاتے ہیں. اور دوسری جانب موسم کا حال بتانے والوں نے منصوبے کو مہنگا قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں کام ایسے علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں سال بھر برسات نہیں ہوتی ہے. ہوتا اصل میں یہی ہے، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ صحت عامہ کے لیے بڑے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ طیاروں کے ذریعے اس پہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جو بادل ہیں، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں جو کہ بارش برسانے کے قابل نہیں ہوتے، کنڈنس نہیں ہو پاتے، تو وہ پھر بڑے خطروں کی صورت اختیار کر کے اپنے ویٹ کی وجہ سے پھر برسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیر از اے سائنس انوالوڈ ان دیٹ. تو اب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر منور صابر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تو منور صابر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ یہ جو منصوبہ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے تیاریاں کیا ہیں، کس طریقے سے یہ قابل عمل بنایا جائے گا؟ یہ بیسیکلی ایک تجربہ ہے جو میں پنجاب یونیورسٹی کا پروفیسر ہونے کے ناطے اس کو پہاڑی علاقے میں کروں گا. سب سے پہلے مثال کے طور پہ خانسپور میں ہمارا کیمپس ہے یا مری کا علاقہ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بادل نہیں پیدا کرنے، پہلے سے آئے ہوئے جو بادل ہیں، یعنی کچھ سچویشن ایسی قدرتی طور پر پیدا ہو گئی ہے کہ بارش ہونے کا امکان ہے، لیکن ان بادلوں کو واپس نہیں جانے دینا، ان کو کیش کر لینا ہے کسی طرح، ان کو برسنے پر مجبور کرنا ہے. جس طرح گرمیوں میں سادہ لفظوں میں سمجھا دوں کہ آپ ٹھنڈا گلاس پانی کا بھرتے ہیں تو اس کے ارد گرد کی ہوا اس ٹھنڈک کو جب ٹچ کرتی ہے تو وہ پانی بن کر برستی ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے چھوٹے پیمانے پر بارش کا تجربہ انفیکٹ ہم انکانشیسلی ہر وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے جب وہ گرمی کے مہینے میں پانی کا ٹھنڈا گلاس رکھتا ہے. تو یہ ہوا کو ٹھنڈا کر کے اس کو برسنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے. تو ہوں میں پنجاب یونیورسٹی سے، لیکن تجربہ یہ میں جا کے سب سے پہلے جو ہے ہلی ایریا میں کروں گا، وہاں چانس زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد اگر لاہور میں آ کے کروں گا بھی تو تجربہ ہوگا کوئی 1 سے 3 ایکڑ تک جگہ پر، یا جتنا ہوا اس کو پھیلا دے. پورے لاہور کا ذمہ میں نہیں لے سکتا، میرے سائل اتنے نہیں. اچھا، لیکن ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات ابھی کی اشفاق نے، تو وہ بہت آلودہ ہے، فضا بہت آلودہ ہے. تو کتنی بارش کی ضرورت ہوگی اس ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھتے ہوئے؟ یو اے میں جو کی گئی اس کے لیے ظاہر آپ نے ساری ریسرچ کی ہوگی، کن تجربوں کو آزمایا گیا، یہاں پر کتنی بارش کی ضرورت ہوگی اور کتنا بہتر ہو سکے گا اس ماحول؟ بارش برسانا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے تو یہ اب لازم ہو جانا چاہیے، چونکہ آپ لوگ سب میڈیا سے ان ٹچ ہو رہتے ہیں، آپ میڈیا کے ہی لوگ ہیں، کہ یو اے ای جو ہے متحدہ عرب امارات، اس نے تو مصنوعی بارش کا یہ جدید ٹیکنالوجیز، اس میں یہ بھی واضح کروں کہ آپ منی راکٹ پھینکتے ہیں، آپ جہاز سے خشک برف کا سپرے کرتے ہیں ایک مطلب اس کو فلفی فارم میں، یا آپ نیچے جیسے گراؤنڈ بیس جنریٹر لگا کر نمک اس میں پھینکتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو یو اے تو لیٹسٹ طریقہ اس کا یہ ہے ٹیکنیک کہ آپ ایک ڈرون اڑاتے ہیں، اس کے ذریعے آپ بادلوں کو نیگیٹو آیون سے چارج کر دیتے ہیں، تو جس سے وہ برسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو یو اے ای تو اپنا پورا پینے کا پانی
اور جو پانی پہلے وہ کیسے حاصل کرتے تھے کہ سمندر کے پانی میں سے نمکیات نکال کے اس کو استعمال کرتے تھے، تو اس کے مقابلے میں یہ والا طریقہ 3 سے 4 گنا کم از کم سستا ہے، اور پہاڑی علاقے کے اندر اگر پہاڑ 2 طرف ہے تو باقی انہوں نے ڈیم بنا کے تو اس کے اوپر پانی برساتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو آپ دیکھیں پاکستان پینے کے پانی کی کمی کو بھی قابو کر سکتا ہے۔ اچھا، کمی کو قابو کرنا یا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، اس وقت اس سموگ کو زمین پر لانے کا آپ کے پاس اس سے کوئک مؤثر طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ صرف 1 گھنٹے کی بارش بھی برسا لیں درمیانے درجے کی تو پوری سموگ بیٹھ جائے گی، اور خدا را صرف لاہور کا نام لیں، پورا پنجاب، پورا تقریباً پورا سندھ جو ہے، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایز اے کنٹری دنیا کا دوسرا پولوٹڈ کنٹری ہے، سوائے ندن ایریا کے آپ کے باقی علاقوں کے حالات خراب ہیں۔ اب ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو تجربہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہی کیا جائے، کیونکہ 10 کروڑ کی لاگت اس میں کہا جا رہا ہے کہ آئے گی، یا پھر اس کو کئی بار دہرایا جانا ضروری ہے ایٹماسفیئر کو کلیئر کرنے کے لیے؟ 1 گھنٹے میں درمیانے درجے کی آپ بارش برسائیں، جسے آپ رم جم والی بارش کہتے ہیں، شدید بارش نہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہوا کے اندر پارٹیکلز ہیں، سموک کے، دھوئیں کے، یہ اس کے مٹی کے، تو ان کو نیچے بٹھانا ہے، مطلع صاف ہو جائے گا، اور نومبر میں بارش کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یا پھر آپ دسمبر کا چونکہ ویٹ کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ کتنی بار، جس دن بھی، ہر وہ دن جب بارش کے 30% چانس آپ کو بتایا جا رہا ہو، یا میں مزید سادہ لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ ہر وہ دن جس دن بادل بنے ہوں، تو آپ بآسانی آدھی کاسٹ کے اوپر بارش چاہے تو سارا سال برسائیں۔ جب آپ کا پروفیسر منور صابر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ لاگت تو ہے، کاسٹلی تو ہے، لیکن یہ ایسا حل ہے جو ایک تو امیجیٹ سے فوری فرق پڑے گا، اور دوسرے یہ کہ جہاں پہ یہ تجربے دنیا بھر میں کیے جا رہے ہیں تو پاکستان میں بھی اب ظاہر ہے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے کی آپ کی فضائی آلودگی ہے وہ بڑے نقصان کا باعث ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو اس کے لیے کلاؤڈز ہونے چاہیے وہ ویسے ہونے چاہیے جو کہ ورٹیکلی گرو کریں، کنویکٹیو کلاؤڈز انہیں کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کلاؤڈز ہوتے ہیں جو کہ اسٹریٹیفائڈ ہوتے ہیں، ان پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پہلا تجربہ جو دنیا بھر میں ہوا تھا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا 1946 میں، اور تب سے لے کے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بھارت میں اس چیز کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل رہا ہے، روایت رہی ہے، لیکن اس کی کامیابی جو ہے اس کے لیے بادلوں کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امپیکٹ جو ہے اس کا پھر ٹیمپرری ہوتا ہے، نہیں تو آپ کو لانگ ٹرم سولوشنز دیکھنے چاہیے۔ انڈسٹریل ایمیشنز اور گاڑیوں کا دھواں اور یہ ساری چیزیں، ان پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ بجٹ ایلوکیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہم یہ سب افورڈ کر سکیں۔